اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ و مبلغ رسالات سیدنا و مولانا بالقاسم محمد ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی المحکم کتابہ والقرآن الحکیم واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بھیجے محمد وآل محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز عید مباحلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس روز کی مناسبت سے کچھ پیغامات ہیں اور کچھ ایک ایسا واقعہ جو معروف ترین واقعہ ہے کہ جو اس روز کو بابرکت بنا رہا ہے، اور جس واقعے کی وجہ سے یہ عید مباحلہ کہا گیا، یہ لفظ اس روز کو دیا گیا، اس کے ذیل میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے درمیان عرض ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے درمیان عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے درمیان تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 61 یعنی 61 نمبر آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے آیہ کریمہ جو نازل ہوئی، اس میں ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حکم ہے۔ کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے، کہ پیغمبر تم اس طریقے سے اپنا قدم بڑھاؤ۔ سب سے پہلی بات کہ جو میں آپ کے درمیان عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان گفتگو کیا کرتے تھے، اگر ہم نارملی ایک چیز کو دیکھیں کہ جب بھی گفتگو کیا کرتے تھے تو گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پیغام بھی دیا کرتے تھے تاکہ وہ پیغام تا زمان حیات، یا میں کہوں تا وقتی کے عالم موجود ہے، اس وقت تک وہ پیغام ایک تمام لوگوں کے لیے ایک میسیج بن جاتا تھا تاکہ اس پر لوگ یقین کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب بھی پیغمبر اکرم کسی بھی پیغام کو دینا چاہتے تھے، کسی بھی پیام الہی کو ان لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہتے تھے، تو معجزہ کیا کرتے تھے، یہ معنی معجزہ انجام دیتے تھے تاکہ لوگ اس کام پر یقین کر سکیں۔ توجہ دی، یعنی کسی کام پر یقین کرنے کے لیے معجزے کا ایک سہارا جو پروردگار کی طرف سے ایک لطف تھا، وہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا، اور وہ لوگ اس بات پر کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس پر یقین کر لیتے تھے، کیونکہ ایک نارملی ایک نیچرل ایک ایسی بات ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ لوگ اس وقت اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک عجوبہ چیز اس کے ساتھ دیکھیں، ایک اتفاق نہ ہونے والی چیز اس کے ساتھ دیکھیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی پیغام کو اگر دیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر معجزات کو انجام دیتے تھے تاکہ لوگ اس بات پر یقین اور عمل کر سکیں۔ یہ ہو گئی ہماری پہلی بات۔ دوسری یہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ پیغمبر فقط
معجزے کے ساتھ ساتھ ہی کافی ہے ان کا بیان کا ہونا، نہیں، بلکہ وہ بیان کہ جو پیغمبر دے رہے ہیں وہ منطقی بھی ہونا چاہیے. کیونکہ دو باتیں ہمارے سامنے ہو گئی. ایک کیا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کو کہہ رہے ہیں، کسی پیغام کو دے رہے ہیں جو خدا کی طرف سے حاصل ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا اس بات کے ساتھ ساتھ اعجاز معجزے کا بھی ہونا ضروری ہے. خوب، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو پیغام آ رہا ہے وہ منطقی اور استدلالی بھی ہونا چاہیے. یہاں سے ہمارے لیے ایک واضح ہوگی دلیل، وہ ہوگی کس بات کو لے کر؟ مباہلے کو لے کر، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دو باتیں ہمارے لیے محکم ہو گئیں، ایک معجزے کا ہونا، دوسرا بات کا منطقی ہونا. خوب، یہ اس وقت ہے کہ جب لوگ یقین کریں. لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو لوگ اسے قبول نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، بہانے بناتے ہیں، بہانے بازیاں کرتے ہیں. اور رہی بات عقیدے کی، یا بہرحال وہ آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کسی بات کو قبول کرنے کے لیے بہانہ بنانا، لج بازی کرنا، یقین نہ کرنا. تو کہا وہاں کیا ہوگا؟ ایک بات ہوگی کہ جہاں یقین کرنے کی بات ہے، تو جہاں یقین کرنے کی بات ہے تو وہاں معجزہ، اور دوسرا بات کا منطقی اور استدلالی ہونا سامنے آتا ہے. لیکن اگر دوسری جگہ پر کہ جہاں پر لوگ یقین نہیں کر رہے، جہاں پر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو وہاں کیا ہونا ہے؟ کہا وہاں پر نفرین ہوتی ہے. اب جب نفرین ہوگی، جب نفرین ہوگی تو پتہ چلتا ہے کہ اب حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے. کس طریقے سے؟ کہا جب نفرین ہوگی کہ جس پر نفرین ہو رہی ہے، یعنی جس پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، تو روشن ہو جائے گا کہ یہ انسان حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے. خوب، دوسرا کون؟ کہا وہ کہ جو نفرین کر رہا ہے وہ انسان، کہا وہ انسان حق پر کہلایا جائے گا. تو اب دو شکلیں ہمارے سامنے ہو گئیں. ایک وہ کہ جو انسان یقین کرتا ہے، یعنی کوئی اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی پیغام سن رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تو وہاں دو سہارے ہوتے ہیں. یا تو پیغمبر کی بات کے ساتھ ساتھ معجزہ ہوگا، ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہے کہ جو بات جو کرتے ہیں منطقی اور استدلالی ہوتی ہے. تو وہاں پر لوگوں کو کیا رہتا تھا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ اور یقین کرتے تھے. لیکن اب جب دوسری شکل ہے کہ جہاں پر لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے، تو پروردگار عالم کی طرف سے وہاں نفرین ہے. اب نفرین کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. یہاں تک ہماری بات روشن ہو گئی. بس اسی کا نام ابتحال بھی ہے. اگر کہا جائے ابتحال کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ ابتحال دو لوگوں کے درمیان، دو گروہ کے درمیان ایک ایسی نفرین کہ جس سے مشخص ہو جائے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. خوب، یہ واقعہ کہ جو روز مباہلہ سے منسوب ہے اور جس کی وجہ سے روز مباہلہ عید مباہلہ کہلائی جا رہی ہے، وہ عید مباہلہ جو ہے وہ بہت ہی معروف اور مشخص واقعہ ہے. اور تقریباً ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً اپنی 10ویں ہجری میں ایک گروہ کو بھیجا نجرانیوں کے درمیان. نجران کہاں ہے؟ کہ یمن کا ایک شہر. رسول نے ایک گروہ کو بھیجا تاکہ وہاں جا کے تبلیغ کریں اور پیغامات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہاں دے، اور پروردگار کی دیے ہوئے وحی کو وہاں بیان کریں. بہرحال جب وہ گئے اور انہوں نے یقین نہیں کیا، تو وہ رہا مسئلہ کہ بھئی ہم مباہلہ کریں گے. تو معروف ہے کہ جب یہ والا مسئلہ رہا اور رسول کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول نے بہرحال ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے مباہلہ کروں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یعنی کیا؟ یعنی یہ پیغام دینا تھا کہ تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم نے اپنے بچوں کو لائیں گے.
تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ بہرحال عیسائیوں نے کہا، جو وہاں سے آئے تھے اور مباہلے کے لیے آمادہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کریں گے۔ بہرحال انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ فلاں وقت ہم مباہلہ کریں۔ رسول اپنے ہمراہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جیسے ہی ان عیسائیوں نے، جو آئے ہوئے لوگ تھے، نجرانی تھے، انہوں نے جیسے ہی اہل بیت کے چہرے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فوراً اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا، اور یہ کہہ کر اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ حرکت کرنے لگے۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے اپنی شکست کو قبول کر لیا، یعنی مباہلہ نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ان سے مباہلہ کریں گے تو ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو خود شکست پا رہے تھے، تو لہذا اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا اور اہل بیت کے روبرو نہیں آئے۔ یہاں سے ایک معروف واقعہ یہ بن کر لوگوں کے درمیان اجاگر ہو گیا کہ یہ روز واقعاً روز عید ہے، تاکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہ روز ہے کہ جس روز سے واضح ہو گیا کہ اہل بیت سے برتر اس جہان میں کوئی نہیں، اور حق اور باطل کی شناخت بھی ہو گئی۔ حق ہمیشہ وہ ہے کہ جدھر اہل بیت ہے۔ خوب، اگر ہم پیغمبر اکرم کی یہ جو بیان تھا اور آیہ کریمہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے نفس کو لاؤ، تو ایک روشن پیغام بھی سب کے لیے ہو گیا کہ ہم اگر دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں میں کس کو لے کے گئے، تمام روایتیں اس کو کہتی ہیں کہ اگر عورتوں میں لے کے گئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کے گئے۔ بچوں میں کس کو لے کے گئے تو سب کو پتہ ہے، امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے۔ جب نفس کی بات آئی اور کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب نفس کی بات آئی تو کس کو لے کے گئے؟ کہا مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہاں سے بھی روشن ہو گیا جان پیغمبر کون؟ کہا جان پیغمبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، یہ دن کہ جو دن معروفیت رکھتا ہے روز مباہلہ سے، اور بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمت سے بھرا ہوا دن ہے، اور فقط یہ آئے مباہلہ سے مشخص مطلب معروف نہیں ہے، بلکہ اس دن بہت سے معاملات بھی رہے۔ مثلا کہا گیا یہ دن وہ ہے کہ جس دن آئے تطہیر نازل ہوئی، یہ دن وہ ہے کہ جس دن آئے ولایت نازل ہوئی، کیونکہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے کر عیسائیوں کے روبرو آ رہے تھے تو اس سے پہلے پیغمبر اکرم نے دعا کی، پروردگار عالم میں اپنے اہل بیت کو لے کے جا رہا ہوں، اور تو ہی ہے کہ جس نے ان سے تمام عیبوں کو، تمام نجاستوں کو دور کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر، اسی دن آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، آیت ولایت بھی نازل ہوئی، یہ وہی دن تھا۔ لیکن یہ جو واقعہ جس سے ہم منسوب، یہ واقعہ جو معروف ہے کا جانا، تو اس دن آیت تطہیر نازل ہوئی، پھر بعد میں یہی وہ دن روز مباہلہ کا دن آیا تھا کہ جب آیت ولایت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ دن ہمارے لیے واقعاً پربرکت دن ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس دن کو اپنے لیے خاص اور اہمیت، خصوصاً ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن بھی ہے۔ کچھ اعمال بھی ہیں اس دن کہ مثلاً کہا گیا ہے کہ روزے مباہلہ کو غسل انجام دے، روزہ رکھیں، دعائے مباہلہ پڑھیں، 2 رکعت نماز انجام دے، جو کہ خاص کر روز مباہلہ کے لیے ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قدر، اور نماز کے بعد زیارت جامع۔ یہ خاص
عمل ہے آج اس روز عید پہلا کا، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم خصوصاً اس دن کی برکت سے ہمارے لیے تمام رحمتیں نازل فرما، اور جتنی بھی بیمار ہیں، یہ جو وبا آج کے دور میں ہے، یہ جو بیماری آج کے دور میں ہے کرونا وائرس، اس کو نابود کر، اور چونکہ محرم بھی نزدیک ہے، ہمیشہ اس دعا کو اپنی زبان پر ہر روز رکھیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر اہل بیت بخوبی اور باقاعدہ طور پر انجام دے سکیں، اور اس وبا اس بیماری سے محفوظ رکھ سکیں، اور اس وبا کو اس دنیا سے نابود فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔